اس میں ایسی پریشانی اور حیران والی کون سی بات ہے وکیل صاحب؟ وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، اگر ہمارے مذہب نے ایک مرد کو بیک وقت 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے تو ہمیں اپنے مذہب کے احکامات کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مرد انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے اور اس میں ہمت ہے تو ایک وقت میں اسے 4 شادیاں کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ میں مذہب اور شریعت کی بحث میں تو نہیں پڑوں گا کیونکہ یہ میرا موضوع اور زیر سماعت کیس کا معاملہ نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن آپ پہلی خاتون ہیں جو دوسری، تیسری اور چوتھی شادی کے معاملات میں مردوں کی حمایت میں یوں بڑھ چڑھ کر بول رہی ہیں۔ میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ بات کے اختتام پر میں نے باقاعدہ ہاتھ کو پیشانی سے لگا کر نوری مبینہ مظلومہ کو سلام بھی کیا۔ وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی، سٹائل کسی سنسنی خیز تقریب کے دعوت نامے جیسا تھا۔ ان لمحات میں میرے سلوٹ کو دیکھ کر وہ یہی سمجھی ہوگی کہ میں اس کے دام میں آ گیا ہوں۔ بیچاری قطعاً یہ نہیں جانتی تھی کہ میں آگے اسے کون سا رگڑا دینے والا ہوں۔ یہاں سے میں نے سوالات کے زاویے اور موڑ کو بالکل تبدیل کر دیا۔ اگر ابھی تک کسی طرف سے اعتراض نہیں آیا تھا تو کسی وقت بھی آ سکتا تھا، لہٰذا مجھے اب اپنے مقصد سے چپک جانا چاہیے تھا۔ حاضرین عدالت کی تفریح تباہ کا سامان بہت ہو چکا تھا۔ عورت کے دل و دماغ میں اگر گنجائش ہو اور وہ گھریلو معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے سمجھداری کا ثبوت دے تو اڑیل سے اڑیل مرد کو بھی بآسانی مٹھی میں کیا جا سکتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے تصدیق طلب لہجے میں پوچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے انہی زیریں خیالات کا اظہار کیا تھا نا؟ جی ہاں۔ اس نے بڑے اعتماد سے اثبات میں گردن ہلائی اور کہا، میں اپنے کہے ہوئے الفاظ پر ثابت قدم ہوں۔ ویری گڈ۔ میں نے ستائشی نظر سے نوری کو دیکھا اور کہا، آپ کی یہ ثابت قدمی میرے موکل کے لیے پروانہ بریت ثابت ہونے والی ہے۔ جی؟ وہ پہلی مرتبہ گڑبڑائی، کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں نے اسے مطلب سمجھانا ضروری نہ جانا اور کڑے لہجے میں پوچھا، نوری، کیا یہ درست ہے کہ گلزار سے پہلے آپ انوار نامی ایک شخص کی منکوحہ ہوا کرتی تھی؟ وہ انوار جس کی ادھر مچھلی مارکیٹ میں ہارڈ ویئر کی دکان ہے؟ ہاں، یہ درست ہے، اس نے اضطراری لہجے میں جواب دیا۔ انوار کے ساتھ آپ کی شادی کتنا عرصہ قائم رہی؟ صرف 3 سال۔ صرف 3 سال؟ میں نے دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں نکال کر نوری کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، شادی میں ناکامیابی کا سبب کیا تھا؟ انوار صحیح آدمی نہیں تھا، وہ گول مول انداز میں بولی۔ مجھے گول مول نہیں، صاف اور واضح جواب چاہیے تھا، لہٰذا میرے سوالات میں چبھن زدہ تیزی آ گئی۔ اب میں اسے چاروں خانے چت کیے بغیر چھوڑنے والا نہیں تھا۔ صحیح آدمی نہیں تھا کیا مطلب؟ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا، کیا اس کی ہارڈ ویئر کی دکان اچھی طرح نہیں چلتی تھی اور گھر میں معاشی پریشانی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا؟ نہیں، دکان تو اس کی اچھی خاصی چلتی تھی، وہ متذبذب لہجے میں بولی۔ کیا انوار کوئی خطرناک اور قابل مذمت نشہ کرتا تھا؟ جی نہیں۔ اسے جوا وغیرہ کھیلنے کی عادت تھی؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ بری عورتوں کا رسیا تھا؟ قطعاً نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ کیا آپ کا سابق شوہر کسی لا علاج مرض میں مبتلا تھا؟ نہیں جناب، ایسی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ کیا وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں تھا؟ میں نے اس کی پسپائی کو آخری دیوار سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ اسے کسی خاص قسم کے پوشیدہ علاج کی ضرورت تھی؟ اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر کیا مسئلہ تھا اس کے ساتھ؟ میں نے چیخ سے مشابہ لہجے میں استفسار کیا۔ آپ نے ایک اچھے خاصے بھلے مانس اور شریف النفس انسان کو چھوڑ کر دوسری شادی کیوں کی؟ نوری نے پریشان ہو کر امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا تو اسی لمحے وکیل استغاثہ کو اپنے فرائض کا خیال آ گیا۔ وہ بڑے جارحانہ انداز میں احتجاجی صدا بلند کرتے ہوئے بولا، آبجیکشن یور آنر، میرے فاضل دوست مظلومہ کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں، انہیں اس کوشش سے روکا جائے۔ میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، ایک تو میرے موکل کو مظلومہ کے ساتھ زیادتی کے الزام میں پچھلے 4-5 ماہ سے عدالت اور جیل میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور اب یہی الزام مجھ پر عائد کرنے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، وکیل استغاثہ نے جلالی انداز میں کہا۔ ڈیفنس کونسلر نے صرف 10 منٹ کی اجازت حاصل کر کے مظلومہ کا ٹرائل شروع کیا تھا، اور اب آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ مظلومہ کی پہلی شادی کی ناکامی کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے فاضل دوست اس فضول بحث سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو؟ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں وکیل استغاثہ کی حجامت بنانے کا عمل شروع کرتے ہوئے جج سے کہا، جناب اعلیٰ، جب تک میرا کوئی سوال مبینہ مظلومہ کی پسلیوں میں نہیں چبھ رہا تھا، استغاثہ کو قطعاً یہ خیال نہیں آیا کہ عدالت کا قیمتی وقت برباد ہو رہا ہے، بلکہ حاضرین عدالت کے ساتھ ہی آئو صاحب
اور وکیل سرکار بھی اس سنسنی خیز اور دلچسپ سچویشن کو انجوائے کر رہے تھے، اور جیسے ہی مبینہ مظلومہ کو میرے سوالات کے جوابات دینے میں دشواری محسوس ہوئی، فوراً یہ اعتراض سامنے آ گیا جو میری نظر میں اعتراض برائے اعتراض سے زیادہ حیثیت کا حامل نہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک آسودہ سانس خارج کی، پھر جج کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے مستحکم انداز میں کہا، جناب اعلیٰ، میں بڑے اعتماد، ذمہ داری اور دعوے کے ساتھ معزز عدالت کو یقین دلاتا ہوں کہ مبینہ مظلومہ کی پہلی شادی کی ناکامی والا معاملہ زیر سماعت کیس کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہے جیسے ہڈی کے ساتھ گوشت اور گوشت کے ساتھ چکنائی۔ اگر ہم مظلومہ کی سابق زندگی اور ماضی کی طرف سے نگاہ چرا لیں گے تو معزز عدالت ان سنگین اور تلخ حقائق کو جاننے سے محروم رہ جائے گی جو میں اپنی جرح سے منظر عام پر لانا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے چند منٹ مزید بولنے کا موقع دیا جائے۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جرح جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ پھر کیا مسئلہ تھا انوار کے ساتھ؟ میں نے دوبارہ نوری کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کڑے انداز میں استفسار کیا۔ تم نے اسے چھوڑ کر گلزار سے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ انوار صحیح آدمی کس حوالے سے نہیں تھا؟ نوری کی حالت دیدنی تھی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اچانک اسے یوں آڑے ہاتھوں لے لوں گا۔ اس نے تھوک نگلا اور سنبھالا لیتے ہوئے بولی، وہ مجھے مارتا تھا، بے دریغ پیٹتا تھا، میرے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتا تھا۔ انسان آخر کہاں تک برداشت کر سکتا ہے؟ تم نے تھوڑی دیر پہلے معزز عدالت کے روبرو اپنے ان زرعی خیالات کا اظہار کیا ہے کہ اگر کوئی عورت گھریلو معاملات کو ہینڈل کرتے ہوئے سمجھداری کا ثبوت دے تو اڑیل سے اڑیل مرد کو بھی بآسانی مٹھی میں کیا جا سکتا ہے۔ میں نے نوری کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اور اس کے ساتھ ہی تم نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اڑیل سے اڑیل مرد کو بھی آسانی سے مٹھی کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر موجود ہے؟ پھر تم نے انوار کو اپنے قابو میں کیوں نہیں کیا تھا؟ کیوں؟ میں نے بتایا ہے نا، وہ لکنت زدہ انداز میں بولی۔ انوار کسی جنگلی درندے سے کم نہیں تھا، وہ بڑے ظالمانہ انداز میں مجھے مارتا تھا، اور یہ کہ میں نے اسے نہیں چھوڑا بلکہ اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ عورت تو اس معاملے میں مجبور ہوتی ہے۔ اس نے تمہیں طلاق دی تھی یا کسی بھی طرح تم نے اس سے جان چھڑائی تھی؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ایشو یہ نہیں ہے۔ پھر کیا ایشو ہے؟ اس نے حیرت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ ایشو یہ ہے کہ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، انوار تمہیں ظالمانہ انداز میں زد و کوب کیوں کرتا تھا جبکہ تھوڑی دیر پہلے تمہاری زبانی معزز عدالت کے ریکارڈ پر یہ بات آ چکی ہے کہ تمہارا سابق شوہر نکما اور نکھٹو تھا اور نہ ہی نشے باز؟ انوار کو نہ ہی جوئے کی لت تھی اور نہ ہی بدکردار عورتوں سے اس کے مراسم تھے۔ وہ کسی پوشیدہ اور پیچیدہ مردانہ مرض میں بھی مبتلا نہیں تھا۔ یہ تمام تر صفات تو عموماً ولی اللہ لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انوار تمہیں کس بات پر مارتا پیٹتا تھا۔ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوگا اس کے ساتھ۔ اسے میرے کردار پر شک تھا، وہ شکست خوردہ لہجے میں بولی۔ وہ مجھ پر الٹے سیدھے الزام لگاتا تھا اور میرے انکار پر وہ غصے میں آ کر مار پیٹ شروع کر دیتا تھا۔ شاید یہ اس کا نفسیاتی مرض تھا۔ میں کسی سے ہنس کر بھی بات کر لیتی تھی تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا تھا اور پھر مجھے وحشیانہ سلوک سے گزارنے لگتا تھا۔ تم ایک حسین اور پرکشش عورت ہو نوری۔ میں نے ایک مرتبہ پھر اپنے خطرناک پینترے میں ہمدردی کے جذبات شامل کر کے نوری کو اپنے دام میں لانے کی کوشش کی۔ اسی لیے جب تم کسی نامحرم سے تھوڑی بے تکلف ہوتی تھی تو انوار کو حد سے زیادہ حسد محسوس ہونے لگتا تھا۔ وہ اندر سے جل بھن کر رہ جاتا تھا، پھر اپنی اسی جلن کو مٹانے کے لیے وہ تم سے مار پیٹ کیا کرتا تھا۔ میرے خیال میں تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ وہ جلاپے کے مرض میں مبتلا ایک نفسیاتی مریض تھا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ جلدی سے تائیدی انداز میں بولی۔ میں نے ٹیلر ماسٹر مشتاق کی کاوشوں سے حاصل ہونے والی معلومات کو دھیرے دھیرے استعمال میں لانا شروع کیا اور بڑے خلوص بھرے لہجے میں مظلومہ سے پوچھا، کیا کبھی انوار نے کسی لیاقت علی کے حوالے سے بھی تمہارے کردار پر شک کیا تھا؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف کا تاثر تھا۔ میں نے اپنائیت بھرے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں اس لیاقت علی کی بات کر رہا ہوں جس کی ادھر مچھلی مارکیٹ میں دودھ کی دکان ہے، لیاقت ملک شاپ۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ انوار کو لیاقت پر بھی شک تھا، لیکن تمہارا لیاقت کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں تھا؟ جی بالکل نہیں۔ انوار کا شک بے بنیاد تھا، اس کے بیمار ذہن کی پیداوار تھا۔ جی ہاں۔ لیاقت علی کبھی تم سے ملنے گھر پر نہیں آیا تھا؟ کبھی نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ انوار سے طلاق کے بعد تم نے پٹیل پاڑا اور مچھلی مارکیٹ کا علاقہ چھوڑ دیا تھا، میں نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ پھر تم نے گلزار سے شادی کر لی اور گارڈن ویسٹ کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی تھا۔
میرے نرمی بھرے انداز نے اس کے ذہن میں یہ تاثر بھر دیا تھا کہ میں اس کا حمایتی بن گیا ہوں۔ جب ہی وہ بڑی شرافت سے میرے سوالات کے جوابات دے رہی تھی، میں نے سلسلہ جرا کو اختتامی موڑ کی طرف لاتے ہوئے کہا، نوری، گلزار سے تمہاری شادی کو لگ بھگ 1 سال ہونے والا ہے۔ کیا اس دوران میں کبھی تمہیں لیاقت علی کی شکل نظر آئی؟ جی بالکل نہیں۔ اور اس 1 سال میں اس نے بھی تمہیں نہیں دیکھا ہوگا؟ ظاہر ہے جناب، جب آمنا سامنا ہی نہیں ہوگا تو کوئی کسی کو دیکھے گا کیسے؟ وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، وہاں تو میں اس کی دکان سے دودھ لینے چلی جاتی تھی تو سامنا ہو جاتا تھا۔ تمہارے موجودہ شوہر گلزار کا جنرل سٹور بھی تو مچھلی مارکیٹ ہی میں ہے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ کیا وہ انوار اور لیاقت علی کو نہیں جانتا؟ جانتا ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک مارکیٹ کے دکاندار ایک دوسرے سے واقف نہ ہوں؟ اس کے باوجود بھی گلزار نے تم سے شادی کر لی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ گلزار اگر انوار اور لیاقت سے واقف ہے تو وہ تمام تر حالات اور واقعات سے بھی آگاہ ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی، لیکن اپنی اپنی ذہنیت اور فطرت کی بات ہوتی ہے۔ گلزار مجھے بے گناہ اور مظلوم سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے کوئی بھی منفی خیال دل میں لائے بغیر مجھے اپنا لیا، اور تم نے اس کے اس احسان کو مٹی میں ملا دیا۔ میں نے زہریلے لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ وہ ہکا بکا سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے دوستانہ اور ہمدردانہ لہجے کو خیر بات کہہ کر جو خالصتاً وکیل صفائی کا انداز اپنایا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے اسی اسٹائل کو آگے بڑھاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں پوچھا، کیا مطلب بھی مجھے ہی سمجھانا پڑے گا؟ وہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کیا کہا ہے؟ تم نے گلزار کے اعتماد کی پیٹھ میں زنگ آلود خنجر گھونپا ہے نوری، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس سنگین جرم پر کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ نوری کی حالت خراب ہونے لگی، وہ میری بات کی تہہ تک تو پہنچ گئی تھی، تاہم زبان سے اقرار کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ اس موقع پر وکیل استغاثہ نے حق کے استغاثیت ادا کرتے ہوئے احتجاجی نعرہ بلند کیا، آبجیکشن یور آنر۔ میرے فاضل دوست مبہم الفاظ کا استعمال کر کے مظلومہ کو خوفزدہ اور پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں ایسی حرکتوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ جج نے میری جانب دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، بیگ صاحب، وکیل سرکار کا اعتراض بڑی حد تک درست ہے۔ پچھلے 5 منٹ سے آپ نے نوری سے جس قسم کی جرح کی ہے اس کا موضوع اور مفہوم واضح نہیں، اس کی آسان زبان میں تشریح کر دیں۔ ابھی کرتا ہوں جناب اعلیٰ، میں نے بڑی فرما برداری سے کہا، پھر اپنی مخصوص سیٹ پر جا کر فائلوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ میں نے ایک فائل میں سے ایک لفافہ برآمد کیا اور بڑے ثابت قدموں سے چلتے ہوئے جج کے پاس آ گیا۔ پھر مذکورہ لفافہ کھول کر اس میں سے ایک فوٹو نکال کر اس طرح جج کی طرف بڑھایا کہ اس پر نوری کی نظر نہ پڑے۔ پھر میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، آپ اس فوٹو کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، میں عدالت میں ایک چھوٹا سا سنسنی خیز ڈرامہ پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے نتائج اس کیس کو فیصلہ کن بنا دیں گے۔ جج نے بڑی دریا دلی سے مجھے ڈرامے کی اجازت دے دی۔ میں بڑے اعتماد سے چلتے ہوئے ایکیوزڈ باکس کے پاس پہنچا اور ملزم امین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنے بیان اور بعد ازاں میری جرح کے جواب میں معزز عدالت کے روبرو یہ انکشاف کیا تھا کہ تم نے 2-3 مرتبہ کسی غیر مرد کو گلزار کی غیر موجودگی میں نوری کے فلیٹ میں گھستے دیکھا تھا، اور تمہارا دعویٰ ہے کہ نوری کے اس مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جب ہی تم نے مذکورہ مرد کے بارے میں گلزار کو رپورٹ دی تھی۔ جی ہاں، میں نے یہ سب کیا تھا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں تمہارا وکیل ضرور ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور میرا یہ کہا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا، یہ میرے دل کی آواز نہیں تھا۔ میں نے مزید کہا، لیکن اگر تمہارا کوئی دعویٰ یا بیان غلط ثابت ہو گیا تو میں تمہاری بچت کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ تم اس عدالت سے عبرتناک سزا پانے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا۔ جی میں ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار ہوں، وہ بڑی رسان سے بولا۔ میں نے ڈرامے کا اگلا سین شروع کیا اور ملزم کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، تم نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا تھا کہ اگر وہ شخص تمہیں دوبارہ نظر آ جائے جو چوری چھپے نوری سے ملنے آتا تھا تو تم فوراً اسے پہچان لوگے؟ جی ہاں، میں اپنے دعوے پر قائم ہوں، اس کے اعتماد میں رتی بھر کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تم اپنے دعوے پر قائم ہو؟ میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ لفافہ دوبارہ کھولا اور اس میں سے ایک فوٹو نکال کر بڑی احتیاط سے امین کی جانب بڑھا دیا، پھر تیز لہجے میں استفسار کیا، کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ یہ تو وہی ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، جو گلزار کی عدم موجودگی میں نوری کے ساتھ گلچھرے اڑاتا تھا۔ پکا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ لوہا لاٹ پکا، وہ جوش بھرے لہجے میں بولا۔ میں نوری کی جانب بڑھ گیا اور لفافے میں سے ایک اور فوٹو نکال کر اسے دکھاتے ہوئے جارحانہ لہجے میں پوچھا، ملزم کا پروثوق دعویٰ ہے کہ یہ شخص تمہارے شوہر کی غیر موجودگی میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے آتا تھا،
تم اس بارے میں کیا کہو گی؟ وہ نفرت بھری نظر سے ملزم کو دیکھتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ بول رہا ہے، بکواس کر رہا ہے۔ پھر اس نے کن اکھیوں سے فوٹو کو دیکھا اور کہا، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ پکا؟ میں نے نوری سے پھر وہی سوال کیا۔ جی بالکل پکا، وہ ڈھٹائی سے بولی۔ میں نے فاتحانہ انداز میں جج کی جانب دیکھا اور سنسنی خیز لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، دا ڈرٹی گیم از اوور۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک سنسنی خیز مقدمے کی داستان، جس کا نام ہے سینہ زوری۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا مطلب؟ جج کے استفسار میں بڑا اضطرار چھپا ہوا تھا۔ میں نے ملزم سے فوٹو واپس لے لیا۔ نوری کو دکھایا جانے والا فوٹو پہلے ہی میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے یہ دونوں فوٹو جج کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، میرے اس ڈرامے کا یہ مطلب ہے یور آنر۔ ایک فوٹو جج کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے پیش کردہ مزید 2 فوٹوز کو بھی اپنے سامنے میز پر پھیلا دیا۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ تینوں فوٹوز تو ایک ہی ہیں، ایک ہی شخص کی تصویر کی 3 کاپیاں۔ جناب اعلیٰ، یہی حقیقت ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جس شخص کو ملزم نے ایک خاص معاملے کے لیے شناخت کیا ہے اسی شخص کو مظلومہ پہچاننے سے انکاری ہے۔ جج کا تجسس 7ویں آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ اس نے خاصے اضطراری انداز میں پوچھا، مگر یہ شخص ہے کون؟ لیاقت علی شیر فروش۔ میں نے بھری عدالت میں دھماکہ کیا۔ وہی دودھ فروش جس کے حوالے سے مظلومہ کا پہلا شوہر انوار اس کے کردار پر شک کرتا تھا اور بالآخر اسی شک کی بنا پر اسے طلاق بھی ہوئی تھی۔ جج نے تصدیق طلب انداز میں پوچھا، یس دیٹ از۔ میں نے بڑے مستحکم انداز میں جواب دیا، لیکن مظلومہ اس کی پہچان سے کیسے انکار کر سکتی ہے؟ اقرار کرنے میں اس کی سازش کا پول کھل جائے گا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ سازش جس کے ذریعے اس نے میرے موکل کو شکار کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس کی راہ کا ایک کانٹا صاف ہو جائے اور یہ کھل کھلا کر چل پھر سکے۔ جج کے چہرے اور آنکھوں میں ناگواری کے تاثرات جاگے اور اس نے نوری سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، بی بی تم اس سلسلے میں کیا کہتی ہو؟ اس چال باز عورت نے ہارے ہوئے میچ میں آخری بال پر بھی شاٹ مارنے کی کوشش کی اور بڑی ڈھٹائی سے بولی، یہ تصویر لیاقت علی کی نہیں ہے۔ میں اس کی ہمت اور ڈھٹائی پر اش اش کر اٹھا۔ جج نے روئے سخن میری جانب موڑتے ہوئے استفسار کیا، بیگ صاحب اب آپ کیا کہیں گے؟ اگر لیاقت علی پنجاب جانے کا بہانہ کر کے منظر سے غائب نہ ہو گیا ہوتا تو میں اپنے دعوے کے ثبوت کے طور پر اسے عدالت میں لا کھڑا کرتا۔ میں نے بڑے بھرپور انداز میں کہا، بہرحال مظلومہ کا سابق شوہر میری درخواست پر پچھلے 2 گھنٹے سے عدالت کے احاطے میں موجود ہے۔ معزز عدالت انوار کو اندر بلا کر اس امر کی تصدیق کر سکتی ہے کہ یہ فوٹوز لیاقت علی کے ہیں یا نہیں، اور مظلومہ کا موجودہ شوہر گلزار بھی اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ یہ تصدیق تو اس سے بھی کی جا سکتی ہے، وہ بھی لیاقت علی دودھ فروش کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر کوئی نہیں جانتا اور کوئی نہیں پہچانتا تو وہ ہے نوری، حالانکہ لیاقت علی سے سب سے زیادہ جان پہچان بھی اسی کی تھی اگر آپ کہیں تو۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی نوری ڈگمگائی اور تیورا کر وٹنس باکس کے فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ متعلقہ عدالتی عملہ بڑی تشویش بھری صورت سے اس کی جانب لپکا اور جلد ہی یہ انکشاف ہوا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ نوری کی بے ہوشی اصلی تھی یا وہ کسی اداکاری کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن میں ایک بات جانتا تھا کہ اپنے بھیانک انجام کا مکروہ چہرہ دیکھ کر اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ جب فرار کی تمام راہیں مسدود ہو جائیں تو انسان بے بسی کے عالم میں آنکھیں بند کر کے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے، اور اگر کوئی وٹنس باکس کے فرش پر گر کر آنکھیں موند لے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ چوری اور سینہ زوری کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سن اور پڑھ رکھا ہوگا، لہٰذا میں اس کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا کہوں گا کہ چوری اگر سنگین جرم ہے تو سینہ زوری سنگین ترین جرم کہلائے گا۔ جرم جتنا زیادہ سنگین ہوگا اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ترین ہوگی۔ نوری بیچاری سینہ زوری میں ماری گئی تھی۔ یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آئندہ پیشی پر نوری کے اقبال جرم کے بعد عدالت نے میرے موکل امین کو اس کیس سے باعزت بری کر دیا تھا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں۔